اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نے میری بات کو سنا، اب فاطمہ کے لال کی محبت کس کے مقدر میں آتی ہے اور سانپ کا ڈسنا کس کے پاؤں میں آتا ہے؟ کیونکہ زہر بھی تو اگلنی ہے نا سانپ نے۔ اب بات یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف، اس کی حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے گا، 3767 نمبر ہے، کہ میرے آقا فرما رہے ہیں، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبْنِي، جس کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے بھی فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب سب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی تو مانتے ہیں، ہم کون سے فاطمہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور بلکہ حدیث نمبر ہے 6751، دوسری حدیث صحیح بخاری شریف کی، قالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارقوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیت ہی، وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی خدمت، عزت، ارقوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کی خشنودی میں آقا کی رضا تلاش کرو۔ یہ حدیث نمبر ہے 3751۔ اب دیکھو، نہ ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ ہم صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، یہ ہم پر الزام ہے، اور اگر کوئی آدمی سچ بولے وہ تو کڑوا لگتا ہی ہے، اس کا تو علاج نہیں ہے۔ اب یہ دو حدیثیں میں نے عرض کی ہیں، اب تیسری حدیث یہ ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3093، نوٹ کر لیجئے۔ اگر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود نہ ہو، میں ترجمہ غلط کروں تو میں نے پہلے عرض کر دیا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، روپیہ 5 لاکھ لے لے، میرا ایک لفظ بھی کوئی غلط ثابت کر دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 9 دن یا 11 دن بعد بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور جا کر مطالبہ کیا۔ اس حدیث کی راوی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہیں۔ کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبند، کوئی بریلوی اس حدیث کو اگر ضعیف کہہ دے تو نہ ان کے پاس کوئی مفکر، محدث کوئی نہ بچے گا، نہ کوئی معلمہ بچے گی، کیونکہ یہ حدیث ایسی ہے کہ امی جان 2200 حدیث کی راوی ہیں اور ابن عباس 4000 حدیث کے راوی ہیں جو یہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں۔ مطالبہ کیا کہ میرا باغ فدق مجھے دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بی بی آپ رسول کی بیٹی ہیں، مجھے بڑی عزیز ہیں، مجھے بڑی عزیز ہیں، لیکن یہ جو باغ ہے یہ آپ کی ملکیت بنتی نہیں ہے۔ میں نے خود آپ کے بابا سے سنا کہ جو ہم مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، آپ اس میں سے کھا پی سکتے ہیں، لیکن میں اسے ویسے ہی استعمال کروں گا جیسے رسول اللہ اپنے دور میں کرتے رہے۔ اس پر بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ ناراض ہو گئی اور مرے دم تک حضرت ابو بکر صدیق سے کلام نہ کیا۔ یہ حدیث 3093 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی۔ اگر یہاں ہی ختم کر دی جائے یہ بات 3 حدیثوں پر تو فیصلہ تو واضح ہے۔ میں نے یوں ہو بہو جیسے لکھا تھا
ویسے ہی بیان کر دیا۔ اب بخاری شریف کی اسی حدیث کو باب المغازی میں دیکھتے ہیں، راوی پھر یہی ہیں، صرف 2-4 لفظ بدلے ہیں۔ کون سے؟ بی بی نے اپنے سرتاج مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا کر کہ میرے سرتاج، اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے میں جو خلیفہ شامل نہ ہو۔ اور مولا علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بی بی کو دفن کر کے آئے، اور بخاری نے نہ لکھا ہو میں مذہب چھوڑ دوں گا، جو جرمانہ کہیں وہ ادا کروں گا، اپنی ساری زمین لکھ کر دے دوں گا، کہ حضرت علی نے ان کو اطلاع بھی نہیں دی۔ لفظ بلفظ ایسا ہی ملے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجئے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب آ گئے ہیں، میں تو میں یہاں چھوڑ دوں تو حقائق واضح ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، لیکن اب یہ جو حدیث تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے، یہ تو 2 منٹ کی بات تھی۔ بخاری شریف نے جتنا لفظ بلفظ لکھا میں نے اتنا ویسے ہی بیان کر دیا جیسے لکھا تھا۔ اب حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ اب اسی حدیث کے مسئلے میں مولانا طاہر القادری صاحب نے ایک بڑا مفصل بیان کیا، اور مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے بھی بڑا مفصل بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ حل کر دیا ہے، لیکن تعصب کی عینک نہیں اتارتے، بغض میں لفظوں کو بدلتے ہیں بس۔ مولا زندگی دے آصف رضا علوی صاحب کو، جنہوں نے اشرف جلالی پر FIR درج کروائی، اب تو ان پر بھی سچ بولنے کی FIR بھی درج کر دی گئی ہے۔ چلو ایسا تو شروع سے ہوتا ہی رہا ہے، مخالفتیں ہوتی رہی ہیں اور مشکلیں اور آزمائشیں مومنوں پر آتی رہی ہیں۔ اب دنیا کا کوئی راوی ایسا نہیں ہے ایک بھی جو یہ کہہ دے کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واقعہ تو ہوا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ تو بس حدیث ضعیف ہے۔ نہ آج تک کسی نے ضعیف کہا اور نہ اس واقعہ کو کسی نے کہا کہ یہ بغض ہے، یہ جھوٹا ہے۔ سب لکھتے ہیں، بس انداز بدل دیتے ہیں تھوڑے سے۔ اب مکمل حدیث اس طرح ہے، وہاں ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں تو بیان کرنا ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ بس جیسے کسی ایم اے کے سامنے الف بے سنانا۔ تو مولانا صاحب میرا بہت سا ٹائم دیوبند کے ساتھ گزرا، 7 سال ان کے ساتھ رہا، بس کوئی میں عالم تو نہیں ہوں، بس عالموں کی سنی ہوئی باتیں اور آل محمد کی محبت ہے جو ٹوٹا پھوٹا بیان کر دیتا ہوں۔ اور میری یہ گفتگو سن کر میں نے پہلے بھی عرض کی کہ 1000 سے زیادہ آدمی اس علاقے میں ہی فیصل آباد ضلع میں جن کو آل محمد کی محبت مودت عطا ہوئی۔
اگر کوئی تعصب کی عینک اتار کر سنے تو رزلٹ تو نکلتا ہی ہے کوئی نہ کوئی۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بکھری ہوئی ہے یہ حدیث کہ 3 گھنٹے آقا زادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے گفتگو، اسے مناظرہ کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں، جو بھی کہنا کہہ لیں، گفتگو ہوتی رہی، سوال جواب ہوتے رہے۔ اب جتنا بخاری نے لکھا تھا میں نے بیان کر دیا، اب مسلم نے اور انداز سے لکھا، ترمذی نے اور انداز سے، مشکات نے اور طرح کر دیا، ابن ماجہ نے اور طرح کر دیا، ارج المطالب نے کچھ اور طرح کر دیا، الہدایہ والنہایہ میں ابن تیمیہ نے کچھ اور طرح کر دیا، جلال الدین سیوطی نے کچھ اور طرح بیان کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کی ہے، وہ میں مکمل حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن مکمل پھر بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن بہت سا مواد دوں گا، فیصلہ آپ کر لیجئے۔ بی بی نے سوال کیا کہ میرا باغ فدق مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ بی بی میں نے آپ کے بابا سے یہ بات سنی ہے کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، آپ کھا پی سکتی ہیں اس میں سے، لیکن میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ بی بی نے جواب دیا اے ابوبکر تو تیرے ساتھی میرے سرتاج مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا اور میرے بابا کی خدمت میں پیش کیا، میرے بابا نے پوچھا اے شخص یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اس نے جواب دیا یہ صدقہ ہے، اور میرے بابا نے فرمایا اے ابوبکر تو اور تیرے ساتھی کھاؤ، مجھ پر اور علی پر حرام ہے۔ صدقہ نہ کہہ، یا اسے صدقہ نہ کہہ، یا ہمیں کھانے کا نہ کہہ، صدقہ ہم پر اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس نے جواب دیا بی بی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ کے بابا فرما کر گئے ہیں کہ ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ بی بی نے جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ بی بی وہ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا، اس سے مراد علم ہے، جائیداد نہیں۔ بی بی نے دوسری آیت پڑھی کہ داؤد علیہ السلام کا 1000 گھوڑا ورثے میں سلیمان کو ملا۔ حضرت ابوبکر بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کیونکہ علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے پھر جواب دیا کہ بی بی اس سے مراد مال مویشی ہے، جائیداد تو نہیں ہے، ہم آپ کے گھوڑے لینے نہیں گئے، ہم آپ کے اونٹ لینے نہیں گئے، ہم آپ کی بکریاں لینے نہیں گئے، ہم آپ کے کھچر لینے نہیں گئے، وہ آپ کے ہیں، یہ بات تو جائیداد کی ہے۔ بی بی نے تیسری آیت پڑھی کہ زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے بھائی اچھے نہیں ہیں، میرا شریکہ اچھا نہیں ہے، میرے نوکر بندیاں اچھے نہیں ہیں، مجھے ایک جائیداد کا وارث عطا کر، مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد خراب کر ڈالیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ زکریا تو نے مانگا میں نے عطا کیا۔ کہا بی بی باقی نبیوں کی ہوگی، ہمارے نبی کی نہیں ہے۔ تو بی بی نے کیا جواب دیا کہ اے بزرگوں آپ میرے بابا سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، جہاں میں مجھ فاطمہ سے قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں، جہاں تم پر کوئی نئی وحی آ گئی ہے، کوئی نیا قانون بن گیا ہے۔ کہا بی بی آپ کے بابا ہی کہہ کر گئے تھے، کہا آپ نے قرآن پڑھا نہیں کہ اللہ کے قوانین میں تبدیلی آتی نہیں ہے،
آدم سے لے کر قیامت تک قانون ایک ہے. کوئی ایک آیت دکھا دے کہ اللہ نے الحمدوں سے لے کر والناس تک کسی جگہ کہا ہو کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. کہا بی بی مجھے تو وہ کہہ کر گئے ہیں، میں کیا کروں؟ بی بی نے جواب دیا کہ ابو بکر میرے بابا مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ آپ اس کی مالک ہیں، میں وارث ہوں اس کی. کہا بی بی جب اللہ کے نبی کہہ کر گئے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس کوئی گواہ بھی تھا؟ کوئی گواہ تھا تو پیش کرو. بی بی علیہ السلام اللہ ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھی ان کو ساتھ لے کر گئی تھی اور مکمل بندوبست کے ساتھ گئی تھی. آپ کو بھی علم تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے. ام ایمن کو کہا کہ جاؤ میرے بیٹے باہر کھڑے ہیں دربار کے، ان کو اندر بلا لاؤ. ام ایمن گئی اور امام حسن اور حسین دربار میں حاضر ہوئے. بی بی نے فرمایا اے ابو بکر یہ جنت کے سردار میرے بیٹے یہ دو گواہ ہیں. ابو بکر نے جواب دیا کہ بی بی میں کیا کروں، آپ کے بابا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، یہ تو ابھی بچے ہیں. بی بی نے جواب دیا اے ابو بکر میں پھر اسی بات کو دہراتی ہوں کہ تجھ پر نئی وحی آ گئی ہے، نیا قانون بنا لیا تو نے. قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے کہ جب کہ مریم پر الزام لگا 3 دن کے بچے نے گواہی دی وہ تو مان لی گئی. میرے بیٹے عام بیٹے نہیں ہیں، ایک 7 برس کا ہے ایک 8 برس کا ہے، 3 دن کے نہیں ہیں. وہاں تو 3 دن کے بچے کی گواہی مانی گئی. جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ بی بی وہ تو نبی تھا، آپ کے بیٹے نبی تو نہیں ہیں. بی بی نے جواب دیا کہ میرے بابا سے یہ سنا نہیں ہے کہ میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں اور سب نبیوں نے جنت میں جانا ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں جن کی گواہی تو رد کر رہا ہے. جواب دیا حضرت ابو بکر نے بی بی بے شک سردار ہیں لیکن نبی تو نہیں ہیں. بی بی نے دوسری آیت پڑھ دی کہ جب یوسف پر الزام لگا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، جو بچے نے گواہی دی وہ تو ابو بکر نبی نہیں تھا اور تھا بھی بچہ. کہا بی بی میں کیا کروں، آپ کے بابا کہہ کر گئے ہیں. پھر ام ایمن کو بھیجا کہ ام ایمن میں اپنے سرتاج اور عبداللہ ابن عباس کو ساتھ لے کر آئی ہوں، وہ بھی باہر کھڑے ہیں، ان کو بلاؤ. اب یہ بخاری نے بھی لکھا کہ جو 2 گواہ گئے تھے، باقی تو بخاری کی میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے جتنی تھی. اچھا جب وہ دونوں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر نے پھر جواب دیا کہ بی بی میں کیا کروں، آپ کے بابا یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ گھر کی جو گواہی ہے وہ نہیں ماننی. آج بھی کسی کے چوری ہو جائے، کسی پر کوئی الزام لگے تو عام معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ گھر والوں کی گواہی نہیں لینی، کوئی تیسرا آدمی اس کی صفائی دے، کوئی تیسرا آدمی اس کا بیان دے. یہ وہاں سے بنا ہوا قانون ہے. اور بی بی نے پھر آیت پڑھی کہ اے ابو بکر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے اللہ نے قانون بنایا کہ ہر نبی کا ایک گواہ اس کا بھائی یا اس کا بیٹا وہ رکھا، ایک خود گواہ بنا. جتنے بھی نبی آئے جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے فرعون کے پاس تو اللہ نے کہا فرعون کو سمجھا، تو موسیٰ نے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی گواہ تو دے دے تاکہ میری تصدیق تو کرے کہ یہ سچا ہے، یہ ہارون ہی دے دے جو میرا بھائی ہے.
اللہ نے کہا موسیٰ تو نے مانگا میں نے دے دیا. جب بھائی گواہ بنے، جب بیٹے گواہ بنے، جب میرے باپا کی باری آئی تو کچھ کافروں نے، انکار کرنے والوں نے، کچھ منافقوں نے، کچھ مشرکوں نے انکار کیا کہ تو بھیجا ہوا نہیں ہے. تو پھر سورہ رعد کی آیت نازل ہوئی. وہ قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کفا باللہ شہید بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب. اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان دو گواہ کافی ہیں، ایک میں اللہ، ایک کتاب کا علم جاننے والا. ابو بکر تو ہی بتا وہ کتاب کا علم جاننے والا تو ہے یا میرا سرتاج ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ گواہ جتنے بھی بنے، جب بھی بنے، جب بھائی بنے یا بیٹے بنے، کوئی ایک آیت بتا دے ابو بکر کہ کہیں گواہ سسر بنے ہو یا سالے بنے ہو. قرآن سے کوئی آدمی ایک آیت دکھا دے کہ اللہ نے کسی نبی کا وصی، کسی نبی کا نائب ساڑا بنایا ہو یا اس کا سسر بنایا ہو. جب بھی بنایا، یا بھائی کو بنایا یا بیٹے کو بنایا. کہا بی بی میں کیا کروں، آپ کے بابا ہی یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ گھر کی گواہی نہیں ماننی. تو پھر بی بی نے حجت تمام کرنے کے لیے ام ایمن کو کہا کہ جاؤ باہر عبید اللہ بن جرح کھڑے ہیں، ان کو بلا لاؤ. عبید اللہ بن جرح آئے. جب عبید اللہ بن جرح آئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ تو ایک گواہ ہے. بی بی نے کہا ام ایمن دوسرا گواہ ہے. کہا بی بی گواہی تو 1.5 ہوئی ہے، 2 پوری نہیں ہوتی، اگر 2 ہو جاتی تو میں ضرور دے دیتا. تو یہ 1.5 ہے. اس لیے غرض آگے بی بی نے رجسٹری پیش کی، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، وہ ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. وہ مختصر سی جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر بیان کر دوں جو طاہر القادری نے کی، مرزا محمد علی نے کی، اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے نے جواب دیا، امتیاز حسین نقوی صاحب نے بھی جواب دیا. اور یہی آیت کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور علامہ طاہر القادری بہت بڑے عالم ہیں، مرزا محمد علی صاحب انجینئر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ ہمارا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں. بس 5 منٹ، زیادہ نہیں، 6 منٹ نہیں لوں گا. اب زیادہ ڈگریاں حاصل کرنے سے، انجینئر بننے سے، علامہ کہلوانے سے کوئی علامہ نہیں ہو جاتا. قرآن خود فیصلہ کرتا ہے. سورہ حشر کی جو آیت تھی، آیت نمبر 7، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے حکومت نے نہیں دی کہ یہ صرف رسول کا ہی حق نہیں تھا، قربہ کا ہی حق نہیں تھا، یتیموں کا بھی تھا، مسکینوں کا بھی تھا، مسافروں کا بھی تھا. سورہ حشر کی جو آیت نمبر 7 تھی، طاہر القادری نے بیان کی اور ہمارے مولانا صاحبان نے اس کا جواب بھی دیا. اللہ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ، اللہ اس کا مالک ہے. یہ جو اپنی لام کے ساتھ دوسری لام اللہ نے لگائی ہے، اس لام سے مراد ہے ملک، مالک ہے اللہ. وَلِلرَّسُولِ، اور وہی لام اللہ نے رسول کے ساتھ لگا دی، اور اس کے ساتھ وہ عاطفہ ہے. عطف مرطوف ایک ہی معنی میں آتے ہیں. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی وزن پر ہیں دونوں. اور وہ اللہ اس کا مالک ہے، رسول اس کا مالک ہے، وَلِذِل قُرْبَى، اور قربا اس کے مالک ہیں. یہ 3 مالک ہیں، اللہ نے ان کو مالک بنایا. اور طاہر القادری نے یہ کہا کہ آگے آیت چل رہی ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ یتیموں کو ملے گا، یہ مسکینوں کو ملے گا، یہ مسافروں کو ملے گا.
بھئی ملے گا ضرور ان کو، لیکن جب مالک نہیں ہے، اللہ نے لِلْیَتَامَى نہیں کہا، وَالْیَتَامَى کہا، لِلْمَسَاکِین نہیں کہا، وَالْمَسَاکِین کہا۔ بھئی ملے گا ضرور ان کو، لیکن جب مالک نہیں ہے، یہ کفالت کریں گے، رسول اور قربا ان کی اپنی کفالت میں دیں گے، ان کو اپنی سرپرستی میں دیں گے۔ اور یہی حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا، جیسے رسول دیتے تھے میں بھی ویسے ہی دوں گا۔ بھئی ان کو نہیں کہا تھا، جو مالک ہیں ان کو کہا تھا کہ تم چلانا ہے اس کو، تم دینا ہے اس کو۔ یتیموں کو جائے گا، مسکینوں کو جائے گا، مسافروں کو جائے گا، لیکن وہ مالک نہیں بن سکتے۔ مالک یہ تین ہی ہیں۔ اور پھر طاہر القادری نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کہا کہ خمس کے جو مالک ہیں وہ جو بن سکتے ہیں، وہ مالک ہیں۔ وہ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا إِنَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، جو تمہیں مال غنیمت ملے۔ مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنے کے بعد جو تمہارے ہاتھ مال آئے۔ اور جو پہلا تھا وہ تھا ہدیاتاً یا تحفاتاً رسول کے پاس آئے، اس نے کہا اس کے مالک نہیں ہیں، مال غنیمت کے مالک ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، پانچواں حصہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، پھر وہی نام آ گئی مالک والی کے، رسول مالک ہے، وَلِذِلْ قُرْبَى، قربہ مالک ہیں۔ پھر آگے آیت چلی وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، یہ دیں گے یتیموں کو، یہ دیں گے مسکینوں کو، یہ دیں گے مسافروں کو، یہ دیں گے فوجیوں کو، یہ سب کو دیں گے، لیکن مالک جو ہے وہ تین ہی رہیں گے اور چوتھا کوئی نہیں بنے گا۔ بیان مکمل کر دیا، مصاحب مولانا صاحب پڑھیں گے بس ایک آیت اور صرف اس کا ترجمہ۔ اب قربہ کون ہے؟ قربہ ہے کون؟ قربہ میں سارے رشتہ دار آتے ہیں؟ نہیں بھئی، سارے رشتہ دار نہیں آتے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں نہیں مانگتا تم سے اجر رسالت، کچھ نہیں مانگتا رسالت کا اجر، بس صرف قربہ کی مودت مانگتا ہوں۔ یہ افعل تفضیل کا صیغہ فولا کے وزن پر واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے مراد صرف فاطمہ ہے۔ اور جو یہاں ایک کی فضیلت ہے وہ سب کی فضیلت ہے۔ کبھی کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، کبھی مولا علی کو کہا یا علی انت منی وانا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ یہ جو پانچوں جو مباہلہ میں گئے تھے یہ ہے قربہ، سب قربہ نہیں ہے، یہ ہے قربہ، یہ ایک ہی ہے۔ 14 کی بس صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، سیرت ایک ہے، یہ 14 ایک ہیں۔ یہ ہے قربہ، یہ ہے مالک، یہ دیں گے۔ اب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کو راضی کرو، اگر یہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر یہ ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ دوسری کی کتاب سے لے کر ایم اے تک پڑھ لو، جہاں بھی حضرت علی کا نام آئے گا وہاں کرم اللہ وجہہ ہی لکھا ملے گا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ چہرے سے مراد اللہ کی شکل ایسی نہیں ہے، چہرہ ہوتا ہے پہچان کے لیے، اس سے پہچانا جائے۔ اگر کوئی شناختی کارڈ بنتا ہے تو وہاں چہرے کی تصویر ہوتی ہے، چہرے سے پتہ چل جائے یہ مولانا صاحب ہیں، یہ مولانا خورشید صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے۔ چہرہ ہوتا ہے شناخت کے لیے۔ یہ 14 جو ہیں اللہ نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ ان کا بھی وہ اللہ ہے جس کو یہ 14 سجدہ کرتے رہے۔ اللہ کی پہچان کرانے والے جو ہیں۔ آخری بات، چہرہ دل کا پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے انسان خوش ہے، انسان پریشان ہے، انسان کی اب کیا کیفیت ہے۔ اب اسی لیے ان کو وجہ اللہ کہا کہ یہ اللہ کے چہرے ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، ان کے چہروں سے دیکھ لینا، اگر یہ راضی تو اللہ راضی، اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض۔ اب بس ہم سب جہاں زہرا کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور مسائل